إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور الحجرہ ٹی وی پر دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین، آپ تمام کا اس سوال جواب کی نشست میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے وار ہفتہ واری پروگرامات جو یہاں پر اس ہال میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اس میں گزشتہ چند ہفتوں سے ایک نئی سیریز شروع کی گئی ہے، وہ ہے راست سوال و جواب کی نشست. اس کا مقصد ہے کہ ہمارے مسکنسیپشنز کو یا ہمارے اندر جو سوالات ہیں اس کا ڈائریکٹ جواب مختصر وقت میں قرآن حدیث کی روشنی میں مل جائے. یہی کوشش ہماری ہے. آج اس نشست کا جو خصوصی عنوان رکھا گیا ہے اس مہینے کے اعتبار سے وہ ہے محرم، کربلا اور گستاخ صحابہ. پھر سے سنیں، محرم، کربلا اور گستاخ صحابہ. اس ہی موضوع سے، اس سے ہٹ کے نہیں، اسی موضوع سے اگر آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئی سوالات ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اگر آپ جواب چاہتے ہیں، ہم کوشش کے لیے ہم بیٹھے ہیں علماء اکرام کی رہنمائی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. بے شک آپ اپنے سوال انشاءاللہ جینس اگر جو سوال کرنا چاہیں، یہاں ہمارے خاص والنٹیئر محسن بھائی بیٹھے ہیں، آپ پیپر پر لکھ کر ان کو دے دیں، وہ آپ کا سوال مائک میں کریں گے. خواتین میں سے اگر کسی کو سوال ہیں وہ بھی پرچے پر لکھ کر یہاں کسی سے پاس کروا دیں، آپ کے سوال یہی مائک میں کیے جائیں گے. پہلے سوال کی طرف بڑھیں جینس کی طرف سے. پہلا سوال جینس کی طرف سے انشاءاللہ پیش کیے. آج کا پہلا سوال یہ کہ 10 محرم کا روزہ کیا شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا شہادت حسین سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے؟ بھائی نے ایسا سوال کیا کہ 10 محرم کے دن جو روزے کا اہتمام امت مسلمہ کرتی ہے، کیا صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا تھا؟ سب سے پہلی بات، اس کو حدیث کی روشنی میں اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 1982 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب محرم کے مہینے کے روزے ہیں. یعنی محرم کے مہینے کے اندر جو روزے ہیں، یعنی 9، 10 یا 10، 11، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین ہونے سے 50 یا 55 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ سنت ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محرم جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے رکھنا لوگوں کے لیے لازم کیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم پر بھی فرض ہیں اور ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا تھا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں، جس کی اصل ہمیں شیخ عبدالحسیب مدنی نے گزشتہ جمعے میں کہی، کہ بعض مفسرین کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں کیے تھے اس سے پہلے محرم کے مہینے میں یہ جو عاشورہ کا روزہ اور دیگر روزے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم کے روزوں کی فرضیت کو ہٹا لیا اور سارے مہینے کے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے. یہ بعض مفسرین کی جو سو رائے ہے. رہی بات کیا یہ روزہ صرف شہادت حسین سے متعلق ہے تو پہلی دلیل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین سے 55 سال پہلے یہ کام کیے تھے. دوسری دلیل بخاری شریف کی 1867 ہوا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اور رمضان کے روزوں کے بارے میں
دیگر تمام روزوں پر بہت ہی احتیاط کرتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کسی بھی روزے کو چھوڑتے نہیں کسی بھی صورت میں, اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وجہ سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. کبھی کچھ سفر میں ہے ہوتا, یا کبھی کچھ کام کی وجہ سے کوئی نفل روزے چھوڑنے کی نوبت پڑ سکتی ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ کے روزہ اور رمضان کے روزوں کی انتہائی خاصیت دیتے, اور آپ جو سو توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو ان روزوں کے چھوڑنے کے ذریعہ نہیں بناتے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے, تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. ربیع الاول کے مہینے کے بعد جب مہینے گزرتے گئے اور پھر محرم کا مہینہ آیا, تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے 10 محرم عاشورہ کے دن, جب تک تو شہادت نہیں ہوئی تھی, شہادت تو یہاں سے 55 سال کے بعد ہوئی, 10 محرم عاشورہ کے دن یہودوں نے روزہ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو چند یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم نے آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ یہودیوں نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کا وہ دن ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج سے, اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دن خوشی کا دن بنایا ہے, اسی لیے ہم آج اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت ہمیں عطا کی تھی اس کی خوشی میں ہم آج روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے یہود, موسیٰ علیہ السلام سے جتنے تم قریب ہو, تم سے زیادہ ہم موسیٰ سے قریب ہیں, ہم بھی آج کے دن روزہ رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, حکم یعنی حدیث قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, اے میرے صحابہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی دونوں تینوں احادیث سے علماء کرام نے استدلال دیا کہ عاشورہ کا روزہ سے پہلے ایک روزہ رہیں یا عاشورہ کے روزے کے بعد ایک روزہ رہیں, اس کی یہ اہمیت ہے جو احادیث کے سامنے آپ کے پیش کی گئی ہے. واللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. خواتین کے بعد جو سوال ہیں وہ چٹھی پر لکھ کر یہاں پاس کر دیں. اور ایک سوال ہے, کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے سوال سنا, کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ یہ بات ہمارے علاقے میں, حیدرآباد شہر میں یا ایشیائی ممالک جیسا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ہندوستان میں, ان ملکوں میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شادی کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں. اور اسی اگر مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حیدرآباد اب ایسا شہر ہو گیا شاید جس میں سب سے زیادہ شادی خانے ہیں. اگر آپ ان دنوں کا دورہ کر لیں, یا شادی خانے والے کئی حضرات ہمارے پہچانت کے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی دینی پروگرام ہونا ہے, محرم کے دنوں میں آپ لے لیجئے, فری دے دیں گے یا کم سے کم کرائے پہ دے دیں گے, اس لیے کہ یہ دنوں میں شادیاں نہیں کی جاتی. عام طور پہ امت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی بھی ہے, لوگوں میں 50% بات آئی. آج کل لوگ 10 محرم کے بعد شادی کر رہے ہیں, پہلے تو محرم کا پورا مہینہ شادی نہیں کرتے تھے. سب سے پہلی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا محرم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینے کا نام شہر اللہ ہے. شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ. اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ اللہ کا مہینہ. اب اللہ کے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ نام دینے کے بعد دنیا کے کسی شخص کو اختیار نہیں کہ یہ نام کے علاوہ کوئی اور نام لگائے. جب شہر اللہ نام آ چکا ہے, اللہ کا مہینہ نام آ چکا ہے, اب کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اس کو منحوس مہینہ کہے, یا اس کو مایوسی کا مہینہ کہے, یا اسے غم کا مہینہ کہے, یا اسے ماتم کا مہینہ کہے, یا اسے منحوس مہینہ کہے. کسی کو اختیار نہیں, اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. دوسری بات, اگر لوگ آپ کے سامنے یہ پیش کریں بھائی شہادت کا مہینہ ہے نا, اس لیے نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات ذہن میں بٹھا لیجئے, یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد ہوئی. اور اگر شہادت کی وجہ سے آپ شادی کرنا نہیں چاہتے, جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, تو پھر آپ کو 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہیں ملے گا جس میں آپ شادی کر سکتے. اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, لہذا آپ رمضان میں شادی بند کر دیجئے. ربیع الاول وہ مہینہ ہے جہاں ساری امت کو سب سے بڑا غم ملا,
اور جب تک آپ زندگی میں زندہ رہیں گے 12 ربیع الاول جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں آتی رہے گی سمجھو کہ وہ غم ہم کو یاد دلاتا رہے گا. اس لیے 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو سو بند کر دیجئے. شعبان کے آخری ایام کے اندر جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. لہذا شعبان کے مہینے میں بھی شادیاں بند کر دیجئے. اس طرح اسلامی تاریخ کے اگر آپ پنے اٹھا کر دیکھیں گے تمام 12 مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی یا کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی. تو کیا کسی کی وفات یا کسی کی شادی کی وجہ سے ہم شہادت کی وجہ سے شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ پھر دوسری اہم خاص بات کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی 3 ہجری کے شروعات میں ہوئی. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ماں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. مورخین لکھتے ہیں اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے محرم یعنی 3 ہجری کے شروع کے مہینے میں, اور ہجرت جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے. تو غالباً علماء نے کہا شاید ان کی شادی لگ بھگ محرم کے آس پاس میں ہوئی. تو کئی صحابہ ہیں جن کی زندگی میں خوشی کے موقع, اچھے موقع, غم کے موقع محرم کے مہینے میں بھی آئے, رمضان کے مہینے میں بھی آئے, شعبان کے مہینے میں بھی آئے. لیکن اس طرح اپنا کوئی مزاج بنا لینا یہ بات جو سو ثابت نہیں ہے. سنت کو ترجیح دینی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ترجیح دینی چاہیے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے, بلکہ یہ کہا گیا شہر اللہ, اللہ کا مہینہ ہے. تو اس اللہ کے مہینے میں جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں, جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں, جتنے زندگی میں بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں, ہر چیز آگے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب یہ ماہ محرم ایسا محرم ہے, حرمت والا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے, اور اگر آدمی نیکی کرے گا تو نیکی کی جزا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ لکھتا ہے. لہذا حرمت والے مہینے ہیں, ان کی عزت, ان کا احترام اپنی جگہ ہے. اس طرح صرف ایک شہادت کا بہانہ بنا کر شادی نہیں کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. واللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. اگر عورت ناپاکی کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں روزے کی قضا کر سکتی ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عاشورہ کا روزہ کئی لوگ جو سو پابندی سے رہتے ہیں, کسی وجہ سے اگر خواتین اپنے ماہواری کی وجہ سے نہ رہ سکیں تو کیا اس کی بعد میں جو سو جیسا رمضان کے روزے چھوٹ جانے کے بعد اس کو رہتے ہیں, اس کو رہ سکتے کیا ہے؟ اس مسئلے میں فتویٰ آیا ہے علماء کرام کا 1,46,212 فتویٰ نمبر ہے, جس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس سوال پر اس وضاحت کی ہے کہ جب سوال کیا گیا علماء سے تو علماء نے اس مسئلے میں جواب دیا کہ نفیل عمل ہے, یہ نفیل روزہ ہے, اور نفیل عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفیل عمل ایسا ہے جو کسی مقصد سے کیا جاتا ہے, اگر وہ مقصد ختم ہو جائے وہ نفیل عمل آپ کرنا جو سو فائدہ مند بات نہیں ہے. اور ایک نفیل عمل ایسا ہے جس کے اوپر کوئی مقصد نہیں ہوتا, آپ کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں. جس کی مثال علماء کرام نے یہ دی کہ تحیت المسجد. تحیت المسجد ایک ایسا عمل ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیا کرو. یہ 2 رکعت حق ہے مسجد کا, آپ کو ادا کرنا ہے 2 رکعت نماز. لیکن علماء کرام نے کہا آپ مسجد چلے گئے اور آپ کسی سے باتوں میں بیٹھ گئے, باتوں میں بیٹھنے کے آدھے پون گھنٹے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں تحیت المسجد نہیں پڑھا, تب آپ اٹھ کے تحیت المسجد اگر پڑھنے جائیں گے, اب تحیت المسجد کا ثواب آپ کو شاید نہیں ملنے والا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ انٹر ہوتے ہی تحیت المسجد پڑھنے کا حکم تھا جو نفیل عمل ہے. اس کی ایک دلیل اور ایک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی آئے اور خطبے کے دوران بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکے اور روک کر کہا کہ اٹھو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو, اس کے بعد بیٹھنا. یعنی بیٹھتے ہی اچانک خیال آ جائے اٹھ کے پڑھ سکتے, لیکن بیٹھنے کے بعد بڑا طویل وقفہ نکل گیا تو اس کے بعد آپ تحیت المسجد پڑھیں گے تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح علماء کرام نے کہا عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ ایک نفل عبادت ہے, اگر آپ اس دن ہی رہیں گے اسی دن آپ کا ثواب ہے. لیکن اگر بات آگے نکل جائے, دن آگے نکل جائے تو ایسے عمل کی پر کرنا جو نفلی عمل ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بات کو وضاحت کی کہ علماء کرام نے کہا حدیث بخاری شریف کی 2996 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بیمار پڑ جائے
یا سفر میں ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ گھر پر رہنے کی صورت میں کرتا ہے یا صحت مند ہونے کی صورت میں کرتا ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کر علماء کرام نے یہ کہا عورت کا مکمل طور پہ ارادہ تھا روزہ رہنے کا اور ہر سال جو روزہ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس رات جس دن 10 عاشورہ کا روزہ صبح ہے، اس رات یا ایک دن پہلے اگر ماہواری شروع ہو جائے تو علماء کرام نے کہا اگر تمہاری نیت تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور تم کو انشاءاللہ اس کا اجر لکھے گا، اس حدیث کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نیت کر لیتا ہے، اگر بیمار پڑ گیا یا سفر پر نکل گیا، نہیں رہ سکتا بیماری اور سفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اتنا ہی ثواب لکھیں گے جو اگر گھر پہ رہتا تو کرتا یا صحت مند رہا تو کرتا۔ اس مسئلے پر علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے، واللہ عالم۔ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ 10 محرم کے دن سنی حضرات بھی شربت اور پانی پلاتے ہیں، کیا اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے؟ بھائی نے اہم سوال کیا کہ مسلم گھروں میں یا بستیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی گڑ کا شربت یا کوئی دودھ کا شربت یا کوئی پانی پلانے کا جو سو معاملہ بستیوں میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ جو سو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یا ثواب والی بات ہے؟ سب سے پہلی بات آپ سن لیں، جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ 9-10 تاریخ کے دن روڈوں پر لوگ کو روک کر آپ پانی پیش کرتے ہیں یا دودھ پیش کرتے ہیں یا شربت پیش کرتے ہیں، کس لیے پیش کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر زبردستی پلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا 10 عاشورہ کو روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا 10 عاشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ حدیث قولی کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کھانے پینے کا دن اگر اس کو بناتے ہیں تو لہٰذا صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 عاشورے کے دن جو سو اس طرح کوئی جو سو شربت بانٹنا یا اس طرح کوئی عمل ثابت نہیں ہے، البتہ روزے کا عمل ثابت ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مدینے میں یہودیوں نے کہا تھا آج خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جو سو میٹھا وغیرہ کھلانے کا جو سو اہتمام نہیں کرتے تھے، خوشی کے دن روزے کا اہتمام کیے یہودی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہے، ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا اس طرح کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں کوئی بھی نئی بات لا دینا یہ بدعہ ہے۔ دین سمجھ کے اگر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں، ثواب ملتا سمجھ کر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، یہ آپ سے ثابت ہے، آپ کے گھر والوں سے ثابت ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے بڑوں سے ثابت ہے، تو کیا آپ کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں نبی کی بات چھوڑ کر نئی بات لانے کی کوشش مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل غارت ہو جائے، تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ عمل کرنے جائیں گے جو نئی بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے، تم کو پتا بھی نہ چلے گا تم کتنا بڑا جو ہے سو گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب ہے، واللہ عالم۔ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ سوال ہے کہ کربلا کے میدان میں جو شہادت حسین ہوئی اس حقیقت پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بہت ہی اہم سوال ہے اور موضوع آج کا ہے محرم کربلا۔ آپ تمام کی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ جواب 5 سے 7 منٹ کا طویل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اہم بات، عام طور پہ ہمارے پاس یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بچپن سے ہم یہ بات دیکھتے آتے ہیں کہ جب بھی 10 عاشورہ آتا ہے کربلا کی یاد یا ماتم یا جو سو مرثیے مجلسیں اس طرح کی باتیں ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ کربلا کے اندر کیا ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات میں اور آپ یہ جان لیں، شریعت جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے آپ کی زندگی کے 40ویں سال میں، اور آپ کی وفات ہوئی 63 ایئرس میں، 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔
یہ 23 سال میں آسمان سے جتنا قرآن نازل ہوا یہ شریعت کا حصہ ہے، اور یہ 23 سال کے بعد قرآن مجید سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی احادیث بتائی یہ سب کے سب شریعت کا حصہ ہے، اور یہ 23 سالوں میں جتنے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ان واقعات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے بات کہی یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث یہ شریعت کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج وہ دن ہے جس دن آپ کا دین اسلام شریعت مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ اسی سے راضی ہے اور اسی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو باتیں دین کا حصہ تھی آج بھی وہی باتیں دین کا حصہ ہے، اس دن جو باتیں دین کا حصہ نہیں تھی آج بھی وہ باتیں دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش ہے، یعنی 61 ہجری میں 61 ہجری میں، یعنی جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس بات کو واضح رکھیے، ابھی جو بات آپ کے سامنے کہے گی شریعت وہیں ختم ہو گئی۔ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا، کربلا کے اندر جو حادثہ ہوا، جو شہادت کا معاملہ، جس ظالم نے بھی قتل کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ بات جو کربلا کے اندر ہوئی اس بات کو یاد رکھیے شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت وہیں ختم ہو گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری آیت نازل ہوئی اور آپ کی وفات ہوئی۔ اب جو کربلا میں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن ہوا یا تیسرے دن ہوا یا قیامت تک ہوگا یا جس صحابی کے ساتھ ہوگا یا جس تابعین کے ساتھ ہوگا یا جس تبع تابعین کے ساتھ ہوگا، وہ شریعت اور دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کو قرآن اور حدیث میں جگہ نہیں مل سکتی۔ لیکن چند حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اس شہادت کو لے کر، اس واقعیت کو لے کر اپنا ایمان بنا لیے، لیکن اہل سنہ والجماعت اس کربلا کے واقعے کو لے کر اپنا ایمان اپنے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ بات قرآن حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کے بعد کا حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات شریعت وہاں ختم ہو گئی، دوسری بات یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تیسری اہم بات حدیث کے اگر ہم اسٹڈی رکھتے ہیں اور محدثین کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو احادیث لوگوں نے کہی، صحیح ترمذی میں، صحیح ابو داؤد میں، نسائی میں، یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر لوگوں نے کئی احادیثیں گھڑ دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تیسری بات، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا میری طرف سے حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط ہو جاؤ، اگر تم میری طرف سے ایسی بات کہہ دو گے جو میں نے نہیں کہی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب کبھی کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر کہتا کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ حدیث بول دے، اور ہم حدیث لکھ لیتے اور لوگوں میں پھیلا دیتے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ لوگ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے باتیں بنا کر لا کر کہنے لگے کہ یہ بھی حدیث ہے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد ہم محتاط ہو گئے، ہم انہی لوگوں سے حدیث لینے لگے جن کے عمل کے بارے میں، جن کے تقوی کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ یہ تیسری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ایسی باتیں آ گئی تھی جو من گھڑت تھی، لہٰذا آج کے زمانے میں محدثین نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے احادیث کی کتابوں پر ریسرچ کیا اور ضعیف حدیث کو نکال دیا، حسن حدیث کو نکال دیا، حسن لغیری کو نکال دیا، موضوع کو نکال دیا، یعنی ایسے احادیث جو من گھڑت آ گئے تھے ان کو نکال دیا اور امت کے لیے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ دی۔ تیسری بات کے بعد چوتھی بات آپ چلیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز حدیث بول کر پیش کی گئی تھی یا آپ کے کچھ مہینے بعد حدیث پیش کی گئی تھی اور شریعت کا حصہ ہے حدیث، اس میں سے غلط چیز کو نکال دیا گیا، اس میں علماء کی تحقیق ضروری ہے، تو آپ اندازہ لگائیے وہ کربلا کا واقعہ، وہ کربلا کی شہادت جو کتابوں میں درج ہے، لیکن وہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد ہوا، اس کے اوپر کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی آپ اندازہ لگا لیجیے۔
रसूल सल्लम की हदीस पर तहकीक करके सहाबा ने गलत को निकाल दिया, जो रसूल सल्लम के जमाने में पेश की जाती थी बात, अब अंदाजा लगाइए जो 60 साल बाद पेश की गई बात, और वो जो शरीयत का हिस्सा नहीं है उसमें कितनी मनगढ़ंत बातें आ गई होंगी, उसमें किसने क्या मसाला लगा दिया होगा। लिहाजा करबला का जो वाकया है, करबला के अंदर जो हुआ, इसके ऊपर अहले इल्म की तहकीक, मुहद्दिसीन की राय होने के बाद उसको सुनना चाहिए। आम आदमी से करबला का वाकया ना सुनिए ना लोगों को सुनाइए, लेकिन इस बात को जहन में रख लीजिए, करबला के मैदान में जो कुछ बात हुई, हजरत हुसैन की शहादत, जिस जालिम ने भी किया वो गुनहगार आदमी है, जिसने भी हजरत हुसैन पर जो सो हमला किया वो इंतहाई जालिम आदमी है। और हजरत हुसैन की शहादत हमारे लिए जो उस दिन हुई, ये अफसोस की बात है, जो एक साजिश के जरिए की गई या किस जरिए की गई वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। लेकिन याद रखिए, करबला के अंदर जो वाकया हुआ वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हजरत हुसैन से मोहब्बत शरीयत और दीन का हिस्सा है। कि हजरत हुसैन से मोहब्बत करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हदीस में फरमाया। पहली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन, ये मेरे दुनिया के 2 प्यारे फूल हैं। अब हदीस में बात आ गई इनकी, मतलब ये शरीयत का हिस्सा बन गया। अब इनसे मोहब्बत करना ये दीन है, लेकिन करबला का वाकया दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अजमईन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यानी अब हमारे अंदर मोहब्बत डालने की कोशिश जा रही हदीस के जरिए, ये दीन का हिस्सा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे हदीस में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं इन दोनों से, ये मेरे नवासों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप भी जो सो इनसे मोहब्बत करिए। एक दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मदीना अली ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, और जो लोग दुनिया में इनसे मोहब्बत करें अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत करना। हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये दीन और शरीयत का हिस्सा है। लेकिन कब की बात है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बात है। अब क़यामत तक जो भी आदमी आएगा इनसे मोहब्बत रखना ये ईमान और दीन का हिस्सा है। लेकिन अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इनके साथ हुआ वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है। रही बात दूसरी, हजरत हुसैन का अमल आप और मैं किधर भी नहीं पहुंच सकते। वो सहाबी रसूल हैं, उनका स्टेटस, उनका मर्तबा जो अल्लाह ताला बना, बेशक बना, आप और मैं सोच भी नहीं सकते उनके अमल तक जाने के लिए। लिहाजा हजरत हुसैन के साथ जो कुछ मामला करबला में हुआ, वहां शरीयत चल रही नहीं थी, वहां उनको शरीयत की रोशनी में ही अमल करना था। और हजरत हुसैन ने शरीयत की रोशनी में करबला के मैदान में जो कुछ काम किया उसका अजर सवाब तो अल्लाह ताला लिखेंगे, प्लस शहादत के बाद अल्लाह ने तो उनके मर्तबे को और ही बढ़ा दिया। लिहाजा इस बात को जहन में रखे, वहां क्या हुआ वो दीन का हिस्सा नहीं, उनको कंसर्न नहीं है। लोग कई बातें कह देते हैं, मन घड़त बातें कह देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए बात काफी है कि ये जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के फैला दे। कोई शिया की किताब से ले लिए, कोई वहां की किताब से ले लिए, सुन लिए, फैला दिए, झूठे हो जाते हैं आप अल्लाह के करीब। लिहाजा अगर शरीयत की बात होती तो उलमा कराम तहकीक करके बताते, ये शरीयत खत्म होने के बाद की बातें हैं, अब सिर्फ शरीयत पर अमल है। आज भी करबला के मैदान में भी शरीयत पर अमल था, और हजरत हुसैन ने हम तमाम से बेहतर अमल से करबला के मैदान में किया। उनका जो कुछ अजर सवाब है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे पास है। लिहाजा करबला के वाक़े के बारे में सिर्फ और सिर्फ अहले इल्म से ही सुनना चाहिए जो तहकीक शुदा बात है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये भाई साहब ने सवाल किया कि मुहर्रम के महीने में आमतौर पर जो अलम बिठाए जाते हैं और उसके सामने मातम करते हैं, उसकी वजह क्या है? भाई ने सवाल किया, जैसा आपने सुना कि मुहर्रम के महीने में अलम बिठाया जाता है और उसके सामने मातम किया जाता है, इसकी वजह क्या है? 2 सवाल हैं। एक है अलम, ये अलम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हर एक के नाम से लोग अलम बिठाते हैं। बीबी का अलम यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु के नाम से एक अलम बिठा दिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु के नाम से एक अलम बिठा दिए, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अजमईन के नाम से एक अलम बिठा दिए। ये कहा जाता है कि भाई जो सो इनकी याद में अलम बिठाए गए। बास ने कहा, यह कहा जाता है कि इसके अंदर इनकी रूहें आती हैं, नाउज़ बिल्लाह, फला फला काम कर कर सिर्फ उनकी याद में घूम घुमाटा करने के लिए और एक जो मनोरंजन का कार्यक्रम बनाने के लिए उनकी याद में इंतहाई हद दर्जे की
बिदात को ईजाद कर दिया गया जो कुफ्र से करीब है। इस अलम के पीछे यही जो सो वाहियात बात है। दूसरी बात, मातम क्यों किया जाता है? सबसे अहम बात, इस सवाल की तरफ बड़ी अहम तवज्जो दें। मातम के अंदर आप सुनते होंगे जो अहम जुमला कहा जाता है वो या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। ये जुमला बड़ा अहम है। कैसे? लोग ये समझ रहे हैं दुनिया कि मातम ये इस गम में करते हैं कि हजरत हुसैन की शहादत में करते हैं। अगर मातम हजरत हुसैन की शहादत के मौके पर अगर करना होता तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तो नबी सल्लम के नवासे हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के चहीते चाचा थे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत हुसैन से 50 साल पहले जंग ओहद के मैदान में उनकी भी तो शहादत हुई। उस दिन मातम क्यों नहीं किया जाता? और उनके ऊपर तो रोना साबित है। उनकी लाश पे खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे, इतना मौसला कर दिया गया था, कलेजे को चीर दिया गया था। हिंदा नामी औरत आपके सीने पर बैठकर कलेजा बाहर निकाल दी। बाज़ अहले इल्म कहते चबाने की कोशिश की, निगलने की कोशिश की, निगल ना सकी तो थूक दी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश के करीब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो सहाबा कहते हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए उस लाश को देखकर, हमने पहले कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए नहीं देखा। तो शाबान के महीने में रोना चाहिए अब, क्योंकि रोना तो साबित है हजरत हमजा की लाश पे। लेकिन नहीं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर हमजा की बहन गम वाली होने का, गमजदा होने का मुझे अंदेशा ना होता तो मैं मेरे चाचा की लाश को इसी तरह ओहद के मैदान में छोड़ देता ताकि परिंदे इनकी लाश को खा लेते और अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं परिंदों के पेट से हमजा की लाश को निकाल के पैदा कर देता। ये जो मातम किया जाता है लोगों के अंदर, ये गलतफहमी डाली जाती है हजरत हुसैन शहीद हुए बल्कि गम करते। अगर वैसा है तो सब पे करना। और मेरे और आपके लिए अजीज़ान मिल्लत, मेरे और आपके लिए, एक मुसलमान के लिए, कि ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी गम की बात क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। सबसे बड़े गम का मामला मेरे और आपके लिए यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे और आपके दरमियान नहीं है। उस दिन गम नहीं किया जाता, उस दिन तो लोग आज जश्न का माहौल बना लिए इंतहाई। ये जो मातम किया जाता है इसके पीछे तारीखी पहलू है। तारीखी पहलू तवज्जो से सुने। क्या है तारीखी पहलू? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इराक के अंदर एक इलाका था जिसका नाम था कूफा। क्या नाम था? कूफा। ये अहम जगह है। कूफा के अंदर जितने लोग थे वो अपने आप को शियाने अली कहते थे। क्या कहते थे? शियाने अली। शिया कहते असल में पार्टी को, ग्रुप को। शियाने अली यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप के लोग, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पार्टी के लोग। ये जो कूफा के लोग थे वो चाहते थे अमीर माविया खलीफा ना बने, वो चाहते थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। लिहाजा उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चिट्ठियां लिखना शुरू की और पैगाम दिया कि आप कूफा आइए, हम आपकी खिलाफत की बैत कर लेंगे और 1 लाख की फौज आपको देंगे और जो भी आपकी खिलाफत के खिलाफ उठेगा उसके साथ हम जंग करेंगे। यहां तक के बात आगे बढ़ते कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। यहां तक कि फिर मरहला बढ़ते हुए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। जैसे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, यही शियाने अली हजरत हुसैन को पैगाम लिखने लगे। जब अमीर माविया की खिलाफत का दौर चल रहा था, पैगाम लिखने लगे आप कूफा आ जाइए, हम आपकी खिलाफत पर बैत कर लेंगे। यहां तक के हालात कुछ ऐसे तब्दील हुए कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने से निकलकर इनकी बातों में आकर कूफा निकल गए। जैसे ही कूफा की तरफ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 70 या 72 या 50 या 70 के दरमियान अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ कूफा के करीब गए तो वहां के जो गवर्नर थे उनको इत्तला मिली कि यहां पर हजरत हुसैन की नाम की खिलाफत की बैत करने लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हजरत हुसैन को रोको, किसी भी तरह कूफा में एंट्री ना होने पाए। अगर अंदर आ गए तो समझो इनके नाम की बैत हो जाएंगी, हमारी खिलाफत गिर जाएंगी, इनको रोको। लिहाजा रोकने की प्लानिंग की गई। इस मसले में जब हजरत हुसैन को उस जालिम बादशाह ने या उस जालिम फौज ने या वो जो भी आदमी था जो गुनाह कर बैठा या जो गलत काम कर बैठा या जो कुछ कर बैठा, हजरत हुसैन को घेर लिया और लड़ने की जो सो बात आगे बढ़ गई।
तो हजरत हुसैन ने उनसे कहा कि देखो मैं आया हूं तो कूफियों ने मुझे बुलाया था। हजरत हुसैन एक एक के नाम का खत निकाल कर बताते, देखो फलां ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताई, देखो फलां ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताई। यहां तक कि जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह का ये खबर कूफियों के उन लोगों तक पहुंची, एक भी आदमी हजरत हुसैन को करबला के मैदान में बचाने नहीं आया। कौन थे वो आदमी? शियाने अली जो बुलाए थे आपकी खिलाफत का बैत करेंगे, एक भी आदमी आगे बढ़कर नहीं आया। यहां तक कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया करबला के मैदान में हजरत हुसैन की शहादत वहां पर हो गई। अब जब हुसैन अज़म की शहादत हुई, तब सीना पीटते हुए लोग निकलते हैं, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। कौन न थे? जो आप बुलाए खुद आप आवाज नहीं आए, वो कूफिया थे, या हुसैन हम न थे। हम आप कह देंगे। आज आप बैनर्स देखेंगे इनके रो में जाके लिखा होता है लब्बैक या हुसैन, हाजिर हैं हम हुसैन, तुम आवाज दो हम कूफा में आ जाएंगे। इनका मातम यह है, कूफियों को आप बुलाए थे, वो हम तो नहीं थे, वो कूफिया नहीं आए, वो उनकी गलती है। आज शियाओं को इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती की, हजरत हुसैन को खिलाफत की बैत कहकर बुलाया था, लेकिन मदद को आगे नहीं बढ़े अपनी मौत के डर से, लिहाजा आज मातम करते हैं उन्हीं के नाम पे, या हुसैन हम न थे। गुज़िश्ता साल की बात है, दारुशिफा की रोड से मैं गुजर रहा था, 10 मुहर्रम, मातम के जुलूस में ट्रैफिक में रुक गया, तो मेरे सामने एक उनकी गाड़ी जा रही थी जिसमें शिया हजरात थे और पुकार रहे थे एक साहब माइक में कि लोग कहते हैं भाइयों वो हम ही थे, वो हम ही थे। हम कहते हैं वो हम नहीं थे, इसलिए अगर हम हैं तो जितने थे तमाम के तमाम ने कहा अगर हम ही वो होते तो लो हम दुआ करते हैं, अगर वो हम थे, अगर हमने उनको कत्ल किया तो सुनो हम पर अल्लाह की लानत हो, बोल के सबने दुआ की और सब सरों को दौड़ दौड़ से मारने लगे। ये समझ रहे हैं कि अल्लाह की लानत हो हम पर बोल के बोल लिए तो अल्लाह की लानत ही नहीं आई, उन्होंने समझ रहे हैं अल्लाह की लानत आसमान से कुछ गिरना उन पर। मैं बोला तुम दुआ करे, दुआ कबूल हो गई, इसलिए उन्होंने दुआ क्या करे, अगर हम थे तो हम पर अल्लाह की लानत हो बोल के सरों को पड़ापड़ मार लिए। मैं बोला एक आदमी अपने हाथ से अपने सर को पीट लेना ये अल्लाह की लानत वाली बात नहीं तो क्या बात है, इसलिए कि नमरूद की जो मौत हुई वो मच्छर घुसने से अपने सर पर खुद मार मार कर मर गया। ये लानत की नहीं तो क्या बात है कि तुम अपने सर को अपनी पूरी दुनिया के सामने पीट लेते फिर रहे। ये लानत है तो क्या है, तुम दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी दुआ कबूल हो रही। फिर लिख रहे हैं या हुसैन हम न थे। इस तरह इस मातम की जो सो हकीकत है, या हुसैन हम न थे कहते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो थे। अल्लाह आलम, इसका जवाब बेहतर तौर से उलमा कराम मजीद दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये सवाल बहन करने से आया कि कई सारे सुन्नियों को यजीद बिन माविया के बारे में गलत फहमी है, उसे दूर करिए। यजीद बिन माविया के बारे में जो कुछ गलत फहमी है, पहली बात ये जान लें, जो यजीद थे वो सहाबी नहीं थे, वो सहाबी के बाद यानी ताबई उनको उलमा किराम ने कहा। अब उनकी तारीख पढ़ने से बेहतर है कि आप सहाबा की तारीख पढ़ें, इसलिए कि यजीद से बेहतर अगर कोई है इंसानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अबू बकर सिद्दीक है, पहले इनकी तारीख पढ़ो। अबू बकर सिद्दीक के बाद कोई बेहतर है तो हजरत उमर है, हजरत उमर के बाद कोई बेहतर है तो हजरत उस्मान है, उनके बाद कोई बेहतर है तो हजरत अली है, पहले इनकी तो तारीख पढ़िए आप, वो तो ताबई है। दीन पे अगर अमल करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का उस्वा होना है, ताबई का उस्वा नहीं। ताबई को खुद अल्लाह के नबी सल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलना था, लिहाजा उनके बारे में जानने से बेहतर है आप सहाबा के बारे में जानें। हाँ, ये अमीर माविया के जो सो बेटे हैं। मजीद वजाहत के लिए जैसे आपको कहा गया, ये तमाम बातें शरीयत तकमील होने के बाद की हैं, जो शरीयत नाजिल होते वक्त थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा, उनके बारे में जान लेना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए कि उम्मत के लिए आज सबसे अहम बात मुहर्रम के महीने में यह है, उस बात से यजीद से और करबला के वाक़े से अपने कंसंट्रेशन को हटाएं। ये बातें जो हमको दूर लेकर जा रहे हैं शरीयत से 60 साल दूर लेकर जा रहे हैं। पहले यहां तो स्टडी करेंगे, उतना इल्म आया बाद, फिर उधर जाके अहले इल्म के साथ बैठ के वो सुखिए। अल्लाह आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। यह सवाल भी बहन करने से आया कि हजरत अली को कूफियों ने क्यों शहीद किया था। इसके लिए मुख्तसर जवाब भी दे सकता है, जिस तरह हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मामला हुआ था कि उनको बुलाकर
ان کی مدد نہیں کیے تھے. ٹھیک اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت حسین جب نکلے تھے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، کئی جید صحابہ نے ان سے کہا دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، کہیں وہی دھوکہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. لہٰذا تمام تاریخی پہلو ہے، جیسا میں نے کہا یہ 60 سال والی بات ہے، اس کی تحقیق میں پڑے بغیر اس چیز کی تحقیق میں آئے جس چیز کی تحقیق ضرورت مجھ کو اور آپ کو ہے. یہ شریعت کی بات کی چیزیں ہیں، یہ ہم کو 60 سال دور لے جانے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان باتوں میں نہ ہی پڑیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. اور ایک سوال ہے، کیا اہل سنت الجماعت شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ سوال کیا بھائی نے، کیا اہل سنہ والجماعت شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لوگ 4 غرضوں سے نکاح کرتے ہیں، 4 غرضوں سے شادی کرتے ہیں. ایک مالداری کو دیکھ کر، دوسرا حسب نسب کو دیکھ کر، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورتی کو دیکھ کر، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو دیکھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شادی کرتے وقت میں، نکاح کرتے وقت میں دینداری کو ترجیح دو ورنہ پچھتاؤ گے. یعنی شادی اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ دیندار سے کرنی ہے. اب آپ سے میں سوال کروں گا، کیا آپ دیندار لڑکی کو چھوڑ کر کیا ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو یہ کہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منڈی کی روڈ پہ بینر لگا ہے ابھی بھی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ. مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں جہاں حسین وہاں اللہ، جہاں اللہ وہاں حسین. اللہ اکبر کبیرہ، تو کفر کی انتہا ہو گئی. کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے دینداری چھوڑ کر جو یہ کہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ؟ کیا آپ دیندار کو چھوڑ کر کیا ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو جب اس کو بچے پیدا ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر نہیں رکھتی؟ کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو اپنے بچوں کا نام عمر نہیں رکھتی؟ کیا آپ ایسی بچی سے شادی کرنا چاہیں گے جو اپنے بچوں کا نام عثمان نہیں رکھتی؟ کسی بھی اندر یہ گروپ کے اندر یہ 4 نام نہیں ملیں گے آپ کو، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، اور چوتھا یزید. اندازہ لگائیے ان کی نفرت کا صحابہ سے. یزید نام نہیں رکھتے اور یہ 3 نام نہیں رکھتے، تو کیا یزید کو یہ تینوں صحابہ سے ملا دیے لوگ؟ چاروں سے ایک طرفہ نفرت، ایسی نفرت. کیا آپ ایسے سے شادی کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ دینداری کو چھوڑ کر ایسے سے شادی کرنا چاہیں گے ایسی لڑکی سے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں امام مہدی کے زمانے میں؟ کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے دینداری کو چھوڑ کر جس کا عقیدہ یہ ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر پھر زندہ ہو کر آئیں گے، عمر پھر زندہ ہو کر آئیں گے، عثمان پھر زندہ ہو کر آئیں گے، یزید پھر زندہ ہو کر آئیں گے، اور وہ تمام لوگ زندہ ہو کر آئیں گے جو اہل بیت کو تکلیف دیے تھے، اور ان کو وقت کا امام، وقت کا خلیفہ سزا دے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی؟ کیا آپ ایسے عقیدے والوں سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ عقیدہ وہ ہو جو اہل سنہ والجماع کا قرآن حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ویسا عقیدہ ہو. اللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. شیعہ حضرات کے پاس 12 امام کا کیا تصور ہے؟ بھائی نے سوال کیا شیعوں کے پاس امامت کا جو سو کیا تصور ہے. امامت کا جو تصور شیعہ حضرات کے متعلق سوال کیا گیا، اس مسئلے میں علماء اکرام نے چند اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی. شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ کے زیر نگرانی فتویٰ جاری کیا گیا. فتویٰ ہے 1,01,272. پورے جتنے یہ شیعہ حضرات ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا کا پورا کانسیپٹ صرف اور صرف امامت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اہل سنہ والجماعت میں ایمان کے ارکان 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. اللہ پر ایمان رکھنا، کتاب پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا. ان کے قریب ایمان کے ارکان 7 ہیں. یہ 6 اور 7واں ہے اماموں پر ایمان رکھنا. اور ان کا یہ کہنا ہے جو آدمی 6 ارکان پہ ایمان رکھتا 7ویں پہ ایمان نہیں رکھتا وہ آدمی مسلم ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مطلب
अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान, ये सबका इमामों पे ईमान नहीं था, उसो मुसलमान है, मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये इनका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इनका ये मानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत की डोर है, जो खिलाफत का निज़ाम है, वो अहले बैत में चलेगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, आपके सिलसिले के लोगों में चलेगा। और उनका ये कहना, ये जो 12 इमाम है, ये 12 इमाम ये सब अहले बैत से आने वाले हैं, जिसको इसना अशरी कहा जाता है, यानी 12 इमाम। इनका ये कहना है इमामत जब ये 12 इमामों के हाथ में होगी, खिलाफत जब ये 12 में से किसी एक के हाथ में होगी, तो वो इस्लामी खिलाफत है। उससे हट के किसी और के हाथ में जाएगी, वो जहालत की खिलाफत है। मतलब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की जो खिलाफत थी, इसका इनकार करते हैं, इसका रद्द करते हैं। तीसरा पॉइंट इमामत से मुतालिक इनका ये है कि ये हजरत अली को सबसे पहला इमाम मानते हैं, उसके बाद हसन अल अस्करी को आखिरी इमाम मानते हैं। उसके बाद शियों का अकीदा है कि दीन के कायम करने के लिए हजरत हुसैन भी एक इनके इमाम है, और करबला में जो हजरत हुसैन निकले थे कूफा जाने के लिए, वो खिलाफत कायम करने के लिए निकले थे, यानी खिलाफत सही थी, वो हजरत हुसैन जो कायम करने वाले थे। और सामने जितने मुसलमान उनसे लड़ने आए थे, वो सब के सब काफिर है जो हजरत हुसैन से लड़ने आए थे। ये इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इमाम के लिए इनके पास सबसे खतरनाक बात यह है, इनके पास इमामों के मज़ारों की इबादत की जाती है, इमामों के मज़ारों का तवाफ किया जाता है, इमामों के मज़ारों की पूजा इबादत की जाती है, उनसे मांगा जाता है, और उनकी शान में बढ़ चढ़ कर जो सो गुलू किया जाता है। उसके बाद इनका जो इमामों के जो 12 नाम आइमा इकराम ने बताए हैं, वो 12 नामों की लिस्ट इस तरह है। सबसे पहले हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, फिर अली ज़ैन अल आबिदीन, मोहम्मद इब्न अली ज़ैन अल आबिदीन, जाफर इब्न मोहम्मद अल बाखिर, मूसा इब्न जाफर अल सादिक, अली इब्न मूसा अल कादिम, मोहम्मद अल जवाद इब्न अली अल रिदा, अली अल हादी इब्न मोहम्मद अल जवाद, अल हसन अल अस्करी इब्न अली अल हादी, और 12वें मोहम्मद अल मेहदी इब्न अल हसन अल अस्करी। ये इनके 12 इमाम है। इन 12 इमाम को इमाम तहमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कहा इनके 12 इमामों में सबसे पहले कैटेगरी हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन है। ये तो तमाम के तमाम सहाबा, इनके इमाम के ईमान के मामले में किसी को शक नहीं करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी इनकी है हजरत हुसैन, मोहम्मद इब्न अली अल बाखिर, जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक, मूसा इब्न जाफर। इन चारों इमामों के बारे में शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, ये चारों इमामों के बारे में कहा जा सकता है कि ये एतबार वाले उलमा थे। और तीसरी कैटेगरी इनकी है अली इब्न मूसा अल रिदा, मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा अल जवाद, अली इब्न मोहम्मद इब्न अली अल अस्करी, और अल हसन इब्न अली इब्न मोहम्मद अल अस्करी। इनके बारे में कहते हैं इब्न तैमिया कि ये चारों के अंदर पुख्ता इल्मी ने था, कोई इल्मी लोग ही नहीं थे जिनको ये इमाम बना लिए। और चौथी कैटेगरी में उलमा ने कहा आखिरी अल हसन अल अस्करी, जिसको मेहदी कहते हैं, ये लोग कहते हैं ये 12वें इमाम हैं, जो एक गार में छुपे हुए हैं, जो अभी भी जिंदा है, जो मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाहर आने वाले हैं। इनके बारे में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा इस आदमी का तो वजूद ही नहीं है, इस आदमी का तो दुनिया में वजूद ही नहीं है, मनगढ़ंत बातें जिसको बना लिए। ये इमामत के ऊपर इनका पूरा जो सो अकीदा टिका हुआ है कि इमामत इनमें से जो खलीफा रहेगा उसकी खिलाफत इस्लामी है, इनके अलावा खलीफा कोई दूसरा रहेगा वो जहालत है, खिलाफत नहीं हो सकती। इमामों की पूजा करना, मज़ारों का तवाफ करना, इमामों की शान में गुलू करते जाना, ये इनका अकीदा और कुफ्र बन चुका है। वल्लाहु आलम। आखिरी सवाल या 1-2 सवाल हम ले लेंगे, सिर्फ आगे बढ़ें तेजी से। शिया सुन्नी इख्तिलाफ कोई जुज़वी और सरसरी है या हक़ व बातिल का इख्तिलाफ है? भाई ने जैसे सवाल किया कि शिया सुन्नी का जो इख्तिलाफ है वो सरसरी तौर पर है या जो है सो अक़ीदे की बुनियाद पर है। इस मसले में शेख सालेह अल मुजीद रहमुल्लाह के ज़ेर निगरानी फतवा जारी किया गया, फतवा नंबर 1,01,272। अहले सुन्ना वल जमा और ये ग्रुप में 5 चीज़ों का फ़र्क है और इंतहाई ख़तरनाक। सबसे पहला जो इनका अक़ीदा है वो है इमामों के साथ इंतहाई तौर पे गुलू करना। जैसा कहा गया 6 अरकान ईमान के अहले सुन्नत वल जमात के करीब है, लेकिन इनका 7वां अरकान है इमामों पर ईमान रखना 12 पर।
اور جو ایمان نہیں رکھتا انہیں مسلم ہے, جو ایمان رکھتا انہیں مومن ہے. مطلب پورے صحابہ چھوڑ کے انہیں مومن ہے, باقی کوئی مومن نہیں. دوسرا جو ان کا خطرناک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن مجید میں تبدیلی کر دی. استغفر اللہ. کوئی اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان نہیں رکھتا. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ تھا جو صحابہ نے نکال دیا, اس سورے کو سورہ ولایہ کہا جاتا ہے. نام بھی لا لیے لوگ, سورہ ولایہ نام سے سورہ تھا جو قرآن سے نکال دیا گیا. ان کا عقیدہ ہے اور کہتے ہیں صحابہ نے قرآن میں ترمیم کر دی. کوئی بھی اہل سنت والجماعت اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن تبدیل شدہ ہے, اس کا ایمانی واش آؤٹ ہو گیا, انہیں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا جو ان کا خطرناک عقیدہ ہے وہ یہ ہے, یہ لوگ کئی صحابہ کو کافر کہتے ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر, یہ جتنے پیارے صحابہ ہیں ان کے قریب یہ لوگ کافر ہیں. اس لیے اپنے بچوں کا نام تک رکھنا گوارا نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. قیامت تک یہ چیز شریعت اور دین کا حصہ بن چکی ہے. یہ چیز شریعت کے بعد آئی بھی نہیں ہے, شریعت کے دوران نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں اور میرے صحابی جو مٹھی بھر چیز یا آدھی مٹھی بھر چیز خرچ کرتے ہیں, تمہارے احد کے برابر سونا خرچ کرنا بھی یہ اس کے مترادف ہو نہیں سکتا. حدیث کا مفہوم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں. ایسے لوگوں کو کافر کہنا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو صحابہ کو کافر کہے, جو یہ کہے کہ قرآن میں ایک سورہ تھا ترمیم ہو چکا, ایسے لوگ خود کافر ہیں. چوتھا ان کا جو خطرناک عقیدہ وہ یہ ہے, اسے تقیہ کہتے ہیں. انتہائی خطرناک عقیدہ. تقیہ عقیدے میں ان کا یہ ہے, یہ ان کا ایمان ہے, ایسا کرنے کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تقیہ کے معنی ہے دل میں اصل بات رکھنا, زبان پہ غلط بات کہنا. علماء اکرام نے اس کی مثال یہ دی, اگر کبھی کسی شیعہ نے صحابہ کی تعریف کر دی تو سمجھو کہ اس نے تقیہ عقیدے پر عمل کیا. زبان پر تعریف ہے لیکن دل میں اس کے نفرت بھری ہوئی ہے. اب یہ جو ماتم چل رہا ہے یہ ہو سکتا تقیہ کے بیس پر ہے. زبان پہ تو یا حسین ہم نہ تھے ہے, لیکن دل میں تقیہ کے اثر وہی تھے. یہ تقیہ پہ عمل کرنا ہے, ثواب کا کام سمجھتے. آپ کو آگے کوئی شیعہ کہہ دیں گا کیا تقریر دیے صاحب, تقیہ ہے اس کا, وہ دل میں نفرت ہے اس کے. آپ کے عالم کیا بولے صاحب, تقیہ ہے اس کا وہ, لہٰذا ان کی بات کا کبھی اعتبار نہیں کرنا. پانچواں جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہے رجعہ. انتہائی خطرناک. رجعہ عقیدے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے, پھر ابو بکر صدیق زندہ ہو کر آئیں گے, عمر بن خطاب زندہ ہو کر آئیں گے, حضرت عثمان زندہ ہو کر آئیں گے, یزید زندہ ہو کر آئیں گے, اور جتنے لوگوں نے اہل بیت کو تکلیف دی وہ سب زندہ ہو کر آئیں گے. اور جب زندہ ہو کر آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ اس لیے زندہ ہو کر آئیں گے وہ جو غلط کام کرے ان لوگوں اس کی سب کو سزا ملنا ہے. ابو بکر جو حضرت علی کی خلافت چھین لیے سزا دی جائے گی, حضرت عمر جو ان کی خلافت ہٹا لی ان کو سزا دی جائے گی, حضرت عثمان جو خلافت چھین لیے سزا دیں گے, یزید کو سزا دیں گے, سب لوگوں کو سزا دیں گے, پھر موت آئیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد قیامت آئیں گی. یہ سب مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. تقیہ, رجا, قرآن میں تبدیلی, اماموں میں غلو کرنا, اور یہ کہنا کہ صحابہ کافر ہیں, یہ ان کے اندر فرق ہے. سوال کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت اور ان حضرات میں یا کچھ کچھ باتوں کا فرق ہے, کچھ کچھ نہیں, سب کچھ باتوں کا فرق ہے. اللہ عالم. آخری سوال اس نشست کا ہم لے کر محفل کو ختم کریں گے. آخری سوال ہے, کیا متع کے معنی کیا ہے؟ کیا اسلام سے متع کا تعلق ہے؟ متع کے متعلق جو کہا گیا وہ یہ ہے ایگریمنٹ میرج, یعنی ایک دن کی میرج, ایک مہینے کی شادی, 2 مہینے کی شادی, 3 مہینے کی شادی, 1 رات کی شادی. ایگریمنٹ میرج کو متع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا, اور کوئی صحابہ اس عمل میں جو سو نہیں ہے,
जो कहते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी बात, आज के माशरे में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले शाहरुख खान एक शादी करे, ये मुता है, बच्चा पैदा कर लिए, वो औरत को अपनी जगह भिजा दिए, यानी बच्चा पैदा होने तक की उनकी शादी थी। आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ड दे दिए सरोगेट बेबी, यानी एक शादी करे थे, बच्चा हो गया अलग, इसको मुता कहते हैं। इन हजरात में जो अपने आप को शियान अली कहते हैं, इनमें उलमाए किराम ने कहा आज भी ये अमल बाकी है, ये सरासर हराम है। अहले सुन्ना वल जमा इस अमल के कायल नहीं है, इस अमल को अहले सुन्ना वल जमा के करीब हराम करार दे दिया गया है। वल्लाहु आलम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।